ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور واقعہ ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک اور زبردست قحط پڑا۔ لوگ جمع ہو کر کلیم اللہ کے پاس آئے علیہ السلام اور کہنے لگے کہ اے کلیم اللہ، ہمارے لیے اپنے رب سے بارش برسانے کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر میدان میں نکلے تو ان کی تعداد کچھ 70,000 سے زائد تھی، روایت میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، ہم پر بارش برسا اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دودھ پینے والے بچوں، چرنے والے جانوروں اور جھکنے والے بوڑھوں کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں ناظرین دعا کے۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دودھ پینے والے بچوں، چرنے والے جانوروں اور جھکنے والے بوڑھوں کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد آسمان اور زیادہ صاف ہو گیا اور گرم ہو گیا۔ اب بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ دعا کرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دعا کی درخواست کرنے والی کون؟ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم، جس پر اللہ نے اپنی بڑی نعمتیں، بڑے کرامات، بڑی عنایات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے معبود، اگر تیرے ہاں میرا مرتبہ پرانا ہو چکا ہے تو پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا، ان کے مرتبے کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ دیکھیے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی حبیب کا نام، سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس پر آیا تو اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، تمہارا مرتبہ میرے ہاں پرانا نہیں ہوا موسیٰ، اور نہ ہی کم ہوا ہے اور نہ ہی کم ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے اندر ایک بندہ ہے، یعنی تمہاری اس قوم میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ لوگوں میں اعلان کر دو وہ تمہارے درمیان سے نکل جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے میں نے تم پر بارش شروع کی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں کمزور بندہ ہوں اور میری آواز بہت کمزور ہے۔ اس میدان میں 70,000 سے زیادہ افراد موجود ہیں، تو ہی بتا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی اور ارشاد فرمایا، آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی میں آپ کی آواز ان 70,000 افراد تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے 40 سال سے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے بندے، تو ہمارے اندر سے نکل جا، ہمارے درمیان سے دور ہو جا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم پر بارش رکی ہوئی ہے۔ وہ گنہگار بندہ کھڑا ہوا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، لیکن اس نے صرف چیک کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ پھر اس نے یقین کر لیا کہ وہ میں ہی گنہگار بنتا ہوں، کیونکہ گنہگار تو جانتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں ان کے درمیان سے نکلتا ہوں تو بنی اسرائیل کے سامنے رسوا ہوں گا، اور نہ صرف رسوا ہوں گا بلکہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ میری وجہ سے محروم ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوگی، سب کے سب مر جائیں گے۔ اس نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور اپنے افعال پر شرمندہ ہو کر
اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی اور تو نے مجھے ڈھیل دی، میں اب تیرا فرما بردار بن کر تیرے پاس آیا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، تو میری توبہ قبول کر لے۔ ابھی اس کی بات ناظرین کرام پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سفید بادل اٹھا جس نے مشکیزوں کے منہ کی طرح پورے میدان میں بارش برسا دی، اور بارش اتنی برسی ناظرین کرام کی روایت میں آتا ہے کہ جیسے پھر وہی مثال دوں گا کہ جیسے کسی مشکیزے کا منہ کھول کر پانی نیچے گرا دیا جائے، یعنی بوندیں نہیں برس رہی، ایک آبشار سی بہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، تو نے کس وجہ سے ہم پر بارش فرمائی، حالانکہ ہم میں سے تو کوئی نہ نکلا، وہ گناہگار تو سامنے ہی نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، ماجرا کیا ہوا؟ پروردگار نے وحی کی کہ اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا، اور اے موسیٰ، ہم نے نہ صرف بارش برسا دی ہے بلکہ اس کی توبہ کی وجہ سے تیری قوم کے جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں ہم نے ان سب کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا، اے میرے مالک، پھر تو وہ بندہ مجھے دکھا، پھر تو اس بندے کی زیارت کرا کہ وہ تیرا محبوب بندہ کون ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تو نے بارش برسائی بلکہ سب کی توبہ بھی قبول فرما لی، سب کے گناہ بھی بخش دیے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرماتا ہے میرا پروردگار، اور میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب جب کہ وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے اب میں اسے کیسے رسوا کر دوں، اب میں کیسے اس کا چہرہ تجھے دکھا دوں۔ اے موسیٰ، میں چغل خوروں سے نفرت کرتا ہوں، لہذا میں اس کا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گا، وہ میرا فرما بردار بندہ ہے جس نے ندامت کے ساتھ چپ کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے آنسو بہا کے میری طرف واپس پلٹ آنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے بخش دیا، اور دیکھ اسے کیا مرتبہ عطا کر دیا کہ اس کی بخشش کی وجہ سے تیری قوم کے 70,000 افراد کے جو چھوٹے بڑے صغائر اور کبائر گناہ تھے وہ سب بھی میں نے معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اس شخص کی قسمت پر رشک کیا، ناز کیا۔ تو ناظرین کرام، یہی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ گناہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو گیا، چاہے 40 سال ہوا، 50 سال ہوا، 70 برس ہوا، عمر کے آخری حصے تک ہوا، بس موت کا غرغرہ نہ پہنچے اس سے پہلے توبہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، یا میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معاف فرمائیے گا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اسی پروگرام کے ساتھ